راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ بھی اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر حاضر ہے عادل مشتاق اور شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام اور اسی کے ساتھ آپ کو اگست کے مہینے کی بہت بہت مبارکباد۔ اور خدا کا شکر ہو ملک پاکستان کے لیے جو اتنا پیارا دیس خدا تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس میں خدا تعالیٰ نے نہ صرف مختلف موسموں کو رکھا ہے بلکہ اس میں ہمیں ہر طرح کے لوگ بھی ملتے ہیں اور مختلف اس میں ثقافتیں موجود ہیں، بلوچی، سندھی اور پٹھان، پنجابی سبھی آپس میں مل کر بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کا اس بات کے لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس ملک کو بڑے خوبصورت قدرتی نظاروں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ کہیں خوبصورت پہاڑ ہیں، کوثار ہیں، آبشاریں ہیں، تو کہیں پر ہمیں میدانی علاقوں کی زرخیز مٹی ملتی ہے، کہیں پر ہمیں خشک مگر معدنیات سے بھرپور پہاڑ ملتے ہیں، اور کہیں پر ہمیں ریتلے صحرا ملتے ہیں، یعنی کہ خدا تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے جو اس ملک سے دور رکھی ہے۔ سو جتنا بھی اس کے لیے خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی، محنت کی اور اتنا خوبصورت ملک ہمیں دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم ہمیشہ ایک سوال پوچھتے ہیں شزرا کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، تو میں کلپ پچھلے دنوں میں بھی سن رہا تھا کہ ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا۔ تو آئیے یہ سوال بھی اپنے آپ سے پوچھنا شروع کریں کہ ہم اس ملک کو کیا دے چکے ہیں اور کیا دیں گے۔ اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور سنیں گے یہاں پر تلاوت کلام مقدس۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا، شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ تو سن رہے تھے ہم پاک کلام کا اقتباس، یقیناً خدا کا شکر ادا کرنا اور اس کے احکام کو یاد رکھنا، یہی انسان کی جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری، اور اس میں ہی انسان کی بھلائی بھی ہے کہ انسان صبر شکر کرے اور خدا کے حکموں پر عمل کرے اور ان کو یاد رکھے۔ اور ابھی وقت ہوا چاہتا ہے آپ کے پیار بھرے خطوط کو شامل کرنے کا، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پتہ سن لیجئے۔ سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور ہمارا یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو خط ہیں جی ہمارے پاس بڑے پیارے پیارے، پرنس افضل شاہین، طاہر منیر طاہر، عبدالغفور کیسر، غلام سرور بلوچ اور رانا شمشاد علی، چودھری فہیم نور اور امجد خان۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ جی۔ بہاول نگر سے پیارے ساتھیوں کے خطوط بڑے مزے کے، بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جناب آپ کی اس بڑی محنت کے لیے بھی آپ کو خوب داد دیتے ہیں کہ آپ اتنی محنت کر کے اتنا خوبصورت خط سجا کر ہمیں بھیجتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ماسٹر محبوب احمد صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت سا خط موجود ہے۔ لکھتے ہیں جی، میں نے پروگرام راہ زندگی عادل مشتاق اور پیاری باجی شزرا ایمان کی پیار بھری آواز میں سنا۔
جنہوں نے پروگرام بہت اچھے طریقے سے پیش کیا. کہتے ہیں کہ پروگرام کے تمام سیگمنٹ بہت خوبصورت تھے. میں آپ سب کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں. بہت شکریہ جی. رشید ناز بھی بڑی محبت کے ساتھ ہمیں خط لکھ رہے ہیں. آپ نے بھی شکریہ ادا کیا اور آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا اور سبھی سلسلوں کی تعریف کی ہے اور ساری ٹیم کے لیے آپ نے دعا کی ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا اور آپ کی محبت کا. بہت بہت شکریہ. راشد قمر صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم. کہتے ہیں میں نے پروگرام راہ زندگی سن کر بہت اچھا لگا. دلی طور پر اور روحانی طور پر بہت خوشی ملی. کہتے ہیں کہ پروگرام کے تمام سلسلے بہت بہترین ہیں. اس کے علاوہ جب خطوط لسنرز کے ایڈ کیے جاتے ہیں تو سن کر بہت ہی اچھا لگتا ہے. میں آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دلی طور پر دعا کو ہوں. بہت شکریہ. اس کے علاوہ اسد مراد آپ کا بھی بہت شکریہ اور دیگر دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں خط لکھا اور اپنی محبت کا اظہار کیا. ابھی ہم اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور آپ کو لیے چلیں گے معلومات کے رنگ کی طرف. سامعین، پیدل چلنا انتہائی آسان سرگرمی ہے جو کہ صحت بخش زندگی کی ضمانت بھی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت سفری سہولیات کی یہ جو فراہمی ہے اس نے ہر خاص و عام کو اس قدر سہل پسند بنا دیا ہے کہ ہم نے روزمرہ زندگی میں پیدل چلنا ہی چھوڑ دیا ہے. جبکہ ماہرین صحت کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ اگر ہم 1000 قدم چلتے ہیں تو زیادہ صحت مند زندگی گزارتے ہیں. کیونکہ باقاعدگی سے واک کرنے والے لوگ بہترین صحت کے علاوہ ذہنی اور جذباتی طور پر بھی بہت پراثر شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پیدل چلنا ایک بہترین ایروبک ورزش ہے جو کہ ہمارے میٹابولزم کے نظام کو بہتر بنانے کا ایک مؤثر طریقہ بھی ہے. ایک جریدے میڈیسن اینڈ سائنس ان سپورٹس اینڈ ایکسرسائز کی رپورٹ کے مطابق پیدل چلنے سے جسم میں پھیلتی ہوئی بیماریوں کے شدید پھیلاؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے. اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ واک کم از کم 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کے برابر یا اس سے زیادہ رفتار میں ہونی چاہیے. جبکہ اسی رفتار سے جاگنگ کرنے سے بھی جسم کی توانائی زیادہ خرچ ہوتی ہے. برطانوی تجزیہ کاروں کے مطابق ورزش سے فوائد حاصل کرنے کے لیے کسی انسان کا رنر ہونا یا کوئی گیم کھیلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے معمول میں روزانہ واک بھی بہت فائدہ مند ہے. کیونکہ تحقیق کے مطابق اگر کوئی شخص روزانہ 11 منٹ بھی ورزش یا واک کرتا ہے تو 10 لوگوں میں سے ایسا ایک شخص وقتی طور پر پہلے بیماری کی صورت میں آنے والی موت سے بچ سکتا ہے. جبکہ ایک اندازے کے مطابق زیادہ تر لوگ ہفتے میں کم از کم 150 منٹ تک بھی ورزش نہیں کرتے ہیں. اس حوالے سے یونیورسٹی آف کیمبرج کے محققین کا کہنا ہے کہ کچھ وقت کے لیے ورزش کرنا بالکل کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے. ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ مریض جب تجویز کردہ میڈیسن کھانے کے بعد دوسری مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں واک کرنے کی ہدایت نسخے کے طور پر لکھ دیتے ہیں. دیکھنے میں یہ بالکل ایک نہایت سادہ سی سرگرمی ہے جو کہ ایک حیرت انگیز دوا کے طور پر بھی عمل کرتی ہے، کیونکہ پیدل چلنا ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس ایک سادہ سے عمل سے ذہنی دباؤ پیدا کرنے والے ہارمون کی سطح میں کمی واقع ہو جاتی ہے. کیونکہ دباؤ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ تھائرائیڈ گلینڈ اور ہارمون کی پیداوار پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں مزید چربی جمع ہو جاتی ہے. جبکہ تازہ ہوا اور جسمانی سرگرمی موڈ کو بہتر بناتی ہے. دباؤ کی حالت میں زیادہ کھانے کی عادت اور دیگر منفی عادات کے خدشے کو بھی کم کرتی ہے. سامعین، ڈاکٹر تھامس فریڈن کا کہنا ہے کہ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے لیے روزانہ چہل قدمی کرنا بہت ضروری ہے. شاید آپ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی جسمانی سرگرمی بشمول پیدل چلنا مجموعی طور پر ہماری صحت کے لیے باعث رحمت ہے. ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق روزانہ اوسطاً 30 منٹ چہل قدمی آپ کے دل کی بیماری کے خطرے کو 35% تک کم کر سکتی ہے. کم بلڈ پریشر، خون کی گردش میں بہتری اور دل کی بیماری کا کم خطرہ. اپنے دن کی شروعات کے لیے چہل قدمی آپ کے دل کو صحت مند اور ہائی بلڈ پریشر کو روکنے کا بہترین طریقہ ہو سکتی ہے. سامعین، یوگا انسٹیٹیوٹ کے مطابق تیز چہل قدمی کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرنے سے نہ صرف دن بھر کے جسمانی چکر کو منظم کیا جا سکتا ہے بلکہ جلد اٹھنے، جلد سونے کی ذہنیت کو بھی آسان بنایا جا سکتا ہے. جب وقت کی ایروبک سرگرمیوں کو ہم جاری رکھتے ہیں
تو ہم اس سے بہت سے فوائد دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب خون میں گلوکوز کے سطح نیچے جاتی ہے، انسولین کی حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے ایک نہایت اہم مطالعہ کیا کہ خوراک اور ورزش شوگر کی بیماری میں کمی پیدا کرتی ہے، جبکہ کلینکل ٹرائل سے یہ ثابت ہوا کہ روزانہ آدھا گھنٹہ چہل قدمی، ورزش اور کم چکنائی والی خوراک شوگر کی بیماری کے خطرے کو 58% تک کم کر دیتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے بھی سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک باقاعدگی سے ایروبک ورزش جاری رکھنا ہے، جس کے لیے 18 سے 59 سال کی عمر کے افراد کے لیے روزانہ 8000 سے 10000 قدم، 38 سے 50 سال کی عمر کے افراد کے لیے روزانہ 6000 سے 8000 قدم، 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے روزانہ 7500 قدم بہت ضروری ہیں۔ پیدل چلنے کی وجہ سے ہم عمومی طور پر بہتر محسوس کرتے ہیں، دل کی بیماری، شوگر کی بیماری اور کینسر کے خطرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ دماغ تندرست اور مثبت سوچ کو جنم دیتا ہے، ہمارے جسم کا بلڈ پریشر کم رہتا ہے۔ پیدل چلنا ہماری یادداشت کو بہتر بناتا اور ڈیمنشیا کے خطرے کو کم کرتا ہے، ہمارے وزن میں بھی توازن رہتا ہے اور سکون بخش نیند کا وسیلہ بھی بنتا ہے، اور سارا دن سستی کو ہم سے دور رکھتی ہے، جبکہ صبح کی واک عورتوں میں مس کیریجز کے خطرے کو بھی کم کرتی ہے۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ جی تو سامعین، آج کا جو سلسلہ ہے یہ شزرا کا تو یقیناً بہت فیورٹ ہوگا۔ شزرا آپ تو بہت زیادہ اس کی تائید بھی کرتی ہیں اور سکھاتی بھی ہوں گی۔ جی بالکل، ہماری مراد ہے واک کے بیش قیمت فوائد سے پیدل چلنا سامعین، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ریسنٹ ریسرچز جب ہم نے پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایجنگ کو سٹاپ کر سکتی ہے سوائے پیدل چلنا۔ تو ضروری ہے ہم روزانہ اپنے معمول میں اس کام کو بھی ضرور شامل کریں۔ جی بہت شکریہ شزرا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم ہمیشہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں وطن سے، ملک سے، اور یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ ہم اچھی چیزوں کو یاد نہیں رکھتے، لیکن ہم بری چیزوں کو بہت دہراتے ہیں۔ تو آپ کیا سوچتی ہیں اس تعلق سے؟ جی بالکل ایسا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ملک میں رہتے ہوئے ہماری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہم کافی دفعہ سیٹسفائی نہیں بھی ہو رہے تو ان چیزوں کو درگزر کر کے ہمیں وہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے جن سے ہم سیٹسفائی ہو رہے ہیں، جن سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے۔ بالکل، اور برداشت کے ساتھ چیزوں کو بہتر کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برداشت کرتے رہنا، میرا جملہ یہ ہے کہ برداشت کے ساتھ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بہت دفعہ تو ہم خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ فضول آپ جناب گلیوں میں، بازاروں میں کچرا نہ پھینکیں، لیکن ہم صرف دیکھتے ہیں، ہم قریب سے گزر جاتے ہیں، اس کو صاف نہیں کرتے، اس کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو کام ہے وہ اجتماعی ہے یا اس سے پورے معاشرے کی، ہمارے ملک کی کوئی اس کو بینیفٹ ہوگا، تو ہم اس کام کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے۔ ہم ذاتی نوعیت کے جو فائدے ہیں ان کی طرف ہمارا زیادہ دھیان رہتا ہے۔ اگست کا مہینہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے کہ صرف ہم نے باجے بجا لیے ہیں یا بھنگڑے ڈال لیے ہیں یا گاڑیوں کے سائلنسر ہم نے نکال کے تو خوب ہلا گلا کر لیا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ صرف یہ آزادی جو ہے وہ موج مستی کا نام نہیں، بلکہ یہ آزادی ہمیں قائل کرتی ہے کہ ہم اس کی بہتری کے لیے کیا کریں، اور نہیں تو کچھ بڑی ہر دفعہ ہم یاد کرواتے ہیں۔ اور یہ ایسا کام ہے جو ہمیں سب کو کرنا چاہیے کہ پودے لگائیں، آپ اپنے ملک کی فضا بہتر کریں، اور جس طور پر آپ کاربن کم سے کم پیدا کر سکتے ہیں آپ اس میں خوب حصہ ڈالیں۔ ابھی ہم جائیں گے آگے، اور آگے ایک سلسلہ ہے اور وہ بھی بہت اہم ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہے یہاں پر آپ بیتی سے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام غلام سرور بلوچ ہے، میرا تعلق پاک پتن شریف سے ہے، رہائش میری اس وقت پاکستان میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے۔ اپنی آپ بیتی ایک بتانا چاہتا ہوں۔ پردیش سے جب آنا ہوتا ہے پاکستان میں، آنے میں بہت دشواری بھی ہوتی ہے، کچھ آتے آدمی راتیں جاگتا ہے، پھر یہاں آتا ہے، اپنے میں آنا جانا ہوتا ہے، پھر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں کچھ نصیحت کی باتیں بھی ہوتی ہیں،
पिछली बार मैं आया हूँ तो ये मुझे यहाँ लाहौर में एतमाद के पास आने का इत्तेफाक हुआ, कोई वीज़ा के चक्कर में। तो बैग था मेरा, बैग में मोबाइल भी था, उसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स भी थे। मैं अंदर बैठा हूँ और मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं साइड से हटा हूँ तो आके देखा तो मेरा बैग नहीं था। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि पता नहीं किस आदमी ने ये किया है, बहुत अफसोस हुआ। मुझे वापस किया जाके मुझे वो नया करना पड़ा। वो जब नया कर लिया, इत्तेफाक की बात है कि मैं वापस जाने के लिए सऊदी अरब पहुँचा हूँ। वहाँ फ्लाइट से उतरते मेरे वही कागजात जो थे। इत्तेफाक की बात है कि मैं बस में बैठा हूँ, मेट्रो में, तो थकावट थी, कुछ भी था, नींद भी थी, बैग थे मेरे पास और भी। तो वो बैग मैंने अब जो पासपोर्ट और उसमें मेरे मोबाइल और टिकटें, कार की चाबियाँ, सब कुछ उसके अंदर था। मैंने वो सीट पे रखा है। स्टाफ मेरा आया तो मैं बैग लेके उतर गया, लेकिन मेरा वो बैग जिसमें मेरे कागजात थे वो सीट पे रह गया। बस चली गई, मुझे नहीं पता। मैं टैक्सी दूसरी में बैठ के जब घर गया हूँ, देखा हो तो चाबी देखी तो चाबी देखो हो बैग नहीं है, बैग तो बस में रह गया। मुझे वो लाहौर में एतमाद वाला वो भी याद आया। मैंने कहा वो भी हुआ था, ये भी हुआ, ये तो क्या मामला है। बड़ी सोच विचार के बाद भाई मेरा था 4-5 किलोमीटर पे, मैंने उनसे जाके चाबी अपने घर के लिए घर आया और परेशानी के पासपोर्ट कहाँ मिलेगा, मोबाइल भी गया, ये क्या चक्कर हो गया, बड़ी परेशानी। 2 दिन बाद मैं वापस गया उसी जगह पे जहाँ पे मैं उतरा था। तो मेट्रो के बस आई तो उस ड्राइवर से, इंडोनेशिया का था, मैंने पूछा यार मैं उतरा हूँ 2 दिन पहले। तो उसने मुझे देख के बोला कि तेरा बैग रह गया था इधर। मैंने कहा हाँ। कहता मेरी बस में ही था। मेरी जान में जान आई। मैंने उससे पूछा कि कहाँ है वो बोल रहे जाओ हमारे हेड ऑफिस में जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ। मैं वहाँ गया, मुझे आधा पौना घंटा लगा, लेकिन जाके वहाँ अपना बताया उन्होंने। मुझे बैग निकाल के बोलते अपनी चीज़ें गिनो इसमें। मैंने देखा मेरा पासपोर्ट ऐसे ही था, एक डायमंड की अंगूठी थी वो भी ऐसे ही थी, चाबियाँ, मोबाइल, हर चीज़ उधर थे। वो देख के मेरी आंखों में आंसू भी आ गया कि देखो एक ये मुल्क है, ये हमारा मुल्क नहीं है जहाँ पे हमारे साथ ये हो, एक मेरा वो मुल्क जहाँ पे मेरी सब कुछ जो है ना वो चला गया, मुझे दोबारा बनवाना पड़ा। वो मैंने यानी पाकिस्तान लाहौर में जो मेरा हुआ था मामला, वो मुझे याद आया। वहाँ भी इंसान थे, यहाँ भी इंसान है, और मुझे यहाँ इस कंट्री में जो मेरा मुल्क नहीं है सऊदी अरब, उसमें मुझे वो चीज़ें उन्होंने बुला के कि ये देखो तुम्हारी चीज़ें लिया। मैंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया और मुझे आज तक मेरे दिल पे नक्श है कि ये इंसानियत होती। अल्लाह पाक हर किसी को ऐसी सोच रखने की तौफीक अता फरमाए। जी तो शिजरा हम सुन रहे थे आप बीती, और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है। कई दफ़ा हम अपने जहाँ पर रहते होते हैं वाकई हमें उस वक्त उनकी कदर होती है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, और मुसीबत में सबसे पहले हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास रहने वाले लोग हमारे पास आते हैं, हमारी मदद करते हैं। रिश्तेदार तो बहुत देर बाद आते हैं। तो इसलिए जहाँ पे हम रहते हों उसके आसपास के लोगों की, अपने हमसायों की बहुत कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और इसी तौर पर हम जो कई दफ़ा बाहर के मुल्कों की तारीफ करते रहते हैं, ये है वो है, जिसका हम नमक खाते हैं और जिससे हमारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, जिससे हमारा क़याम है, उसको भी हम ज़रूर याद रखें, हम उसकी भी ज़रूर कदर करें और हम उसकी खिदमत जिस तौर पर भी कर सकते हैं, यानी मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, जिस तौर पर भी हम अपने इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं हम ज़रूर करें, अच्छा हिस्सा हम ज़रूर डालें। जी बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बिल्कुल मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लेकिन उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है और हमें ज़रूरत है कि हम मिलजुल कर रहें उनके साथ। तो जनाब ज़रूर इन सारी बातों को हम सोचें, इस पर अमल करें और अपने आप को और अपने मुआशरे को और अपने मुल्क को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन की तरफ लेते चले जाएं। आइए हम आखिर में झुकते हैं रब ताला के आगे और अपने मुल्क के लिए खूब तरक्की की, सरफराजी की दुआ करते हैं। ऐ रब्बे करीम, हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए आपका बेहद शुक्र अदा करते हैं, इसके अंदर मौजूद सारी खुदा नेमतों के लिए और सारी बरकतों के लिए जो आपने दे रखी हैं, आपका शुक्र हो। खुदावंद ताला इस मुल्क को हमेशा ता क़यामत कायम रख, और यसुम मसीह नासरी के नाम से हम इस मुल्क पर
آپ کی برکت، آپ کی سلامتی اور آپ کی خدا بڑی کرم نوازی مانگتے ہیں. ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم بھی بڑی وفاداری کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں، دیانتدار رہیں اور اس کو خوب ترقی کے راہوں پر گامزن کریں. اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں مسیح خداوند کے نام میں، آمین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.